بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سہل بن سعد انصاری کے حوالے سے بیان کریں گے کہ خاندان رسالت کے لوگ اسیران آل محمد یکم صفر سن 61 ہجری کو شام میں کیسے داخل ہوئے۔ مصائب آل محمد نامی کتاب میں تحریر ہے کہ سہل کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا ہوا تھا، واپسی پر میرا گزر دمشق سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ شام کے لوگ جشن اور سرور میں مصروف ہیں، باجے بجا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے آپ سے کہا یقیناً آج شام والوں کی کوئی عید ہے۔ یہاں تک کہ چند آدمی جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آج کے دن تم شامیوں کی کوئی مخصوص عید ہے کہ جس کو ہم نہ جانتے ہوں؟ انہوں نے کہا اے بوڑھے مرد، معلوم ہوتا ہے کہ تو یہاں نیا آیا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں سہل ہوں اور میں نے رسول خدا کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا اے سہل، تعجب نہیں کہ آسمان خون برسائے اور زمین اہل زمین سمیت دھس جائے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ حسین کا سر اور محمد کی عطرت ہیں کہ عراق سے تحفے کے طور پر لائے گئے ہیں۔ میں نے کہا عجیب بات ہے کہ حسین علیہ السلام کا سر مبارک لائے ہیں اور شام کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کس دروازے سے قافلے کو داخل کیا ہے؟ تو انہوں نے باب سعد کی طرف اشارہ کیا۔ سہل کہتے ہیں کہ جب میں باب سعد کی طرف آیا تو کیا دیکھتا ہوں، لوگوں کا ہجوم ہے۔ کچھ سپاہیوں کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں اور کچھ سپاہیوں کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، اور شہداء کے سر نیزوں پر سوار تھے اور وہ نیزے والے سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے، اور ان میں سے جو سب سے آگے سر تھا وہ رسول خدا کے ساتھ بہت زیادہ شباہت رکھتا تھا، اور ان کے ساتھ کچھ بے کجاوا اونٹ بھی تھے جن پر کچھ عورتیں اور بچے تھے، اور ان کو رسیوں سے باندھ کر اونٹوں پر بٹھایا ہوا تھا، اور انہوں نے سر جھکائے ہوئے تھے اور منہ بالوں سے چھپائے ہوئے تھے۔ میں کوٹ کے قریب گیا اور ایک عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا میں حسین ابن علی کی بہن زینب ہوں۔ تو یہ سن کر میرے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ رسول کی نواسیاں ننگے سر شام کے بازاروں میں قیدی بنا کے لائی گئیں۔ تو میں نے کہا میں سہل سعدی ہوں، میں تمہارے نانا کا صحابی ہوں، اور میں نے ان سے حدیثیں بھی سنی ہیں۔ کاش میری آنکھیں اندھی ہو جاتی کہ اولاد رسول کو میں اس حالت میں نہ دیکھتا۔ سہل کہتے ہیں اگر تمہاری کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، میں بجا لاؤں گا۔ تو اس بی بی نے فرمایا کہ سر مبارک کے اٹھانے والوں سے کہو کہ سر مبارک کو ذرا آگے لے جائیں تاکہ لوگ سر کی طرف دیکھیں اور اہل حرم کو نہ دیکھیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں اس نیزہ بردار کے پاس گیا اور 400 دینار اس کو دیے اور کہا کہ سر مبارک کو آگے لے جا۔ اس نے قبول کیا اور سر مبارک کو آگے لے گیا۔ سہل کہتے ہیں کہ اسی عالم میں میں نے دیکھا کہ ایک شامی عورت نے سر مبارک امام مظلوم پر ایک پتھر مارا۔ میں نے فوراً آنکھیں بند کر لیں اور خدا سے دعا کی اس ملونہ کو اور اس کے ساتھ کی ان 4 عورتوں کو جو اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے بیٹھی ہیں ہلاک کر۔ کہتے بھی میری دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ وہ 5 مکان کی چھت سے گر کر ہلاک ہو گئیں۔ سہل کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس سر مبارک کو یزید کے پاس لے گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ چلا۔ یزید کو دیکھا تخت پر بیٹھا ہوا ہے، موتی اور یاقوت سے زینت دیا ہوا تاج اس کے سر پہ ہے، اور اس کے نزدیک سن رسیدہ قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں سر کے اٹھانے والا داخل ہوا اور کہا میری رکاب کو سونے اور چاندی سے بھر دے کہ میں نے ماں اور باپ کے اعتبار سے لوگوں میں سے بہترین شخص کو قتل کیا ہے،
اور حسب و نسب کے اعتبار سے بہترین بزرگ اور صاحب کرامت کو قتل کیا ہے۔ یزید نے اس سے کہا، اگر تم جانتے تھے کہ حسین تمام انسانوں سے بہتر ہے تو پھر اس کو کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا، انعام کے لالچ میں۔ تو یزید نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ اس کی گردن مار دی جائے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔